أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق اللہ العظیم۔ مارا جائے انسان کہ کتنا اس نے اللہ کی ناشکری کی، کس چیز سے پیدا کیا اس کو ایک نطفے سے، پھر اس کو ایک انداز سے بنایا، پھر آسان کر دیا اس کا راستہ، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں چھپایا، پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہرگز ایسا نہیں کہ نہیں پورا کیا اس نے وہ کام جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر انسان کی ناشکری اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، فرمایا کہ مارا جائے انسان کہ اس نے اللہ کی ناشکری کی۔ انسان پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے انسان کو حکم دیا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جس رب نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ رب انسان سے ہی حکم دے رہا ہے کہ انسان میں نے اتنی نعمتیں تجھے عطا کی کہ تو میری نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا، لہٰذا اب تیرے ذمے ہے، اب تیرا فرض بنتا ہے، تیرا حق بنتا ہے کہ تو میرا شکریہ ادا کر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو میں نے جو تمہیں پاک رزق عطا کیا اس پاک رزق کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی پہلے نعمت کا ذکر کر کے اللہ نے پھر شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمت پر، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جو نوازا جاتا ہے، اس کو انعامات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہم شاکرین کو، شکر ادا کرنے والوں کو بدلے عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب سخت ہے، کہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں میں نعمتیں بھی تم سے لے لوں گا۔ تو گویا کہ انسان کا حق ہے، انسان کے اوپر فرض ہے کہ انسان رب کی نعمتوں کو یاد کر کے انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت کے اندر سورہ عبس کے اندر فرماتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، پھٹکار ہو انسان پر، لعنت ہو انسان پر کہ انسان نے رب کی ناشکری کی۔ اللہ رب العزت نے اسے نوازا تھا لیکن انسان نے ان نعمتوں کو بھلایا، اللہ کی نوازشات کو بھلایا اور انسان نے اللہ کی ناشکری کی۔ جب انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو انسان پر اللہ کو غضب اور غصہ آتا ہے، تو اللہ نے اسی غصے کا اظہار فرمایا کہ قتل الانسان، مارا جائے انسان، ہلاک ہو، لعنت ہو انسان پر، پھٹکار ہو انسان پر کہ انسان اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ عام انسان کے بارے میں، ہر انسان کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو انسان اللہ کی ناشکری کرے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ابن منذر رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ یہ آیت قتل الانسان ما اکفرہ، کہ مارا جائے انسان، پھٹکار ہو انسان پر، یہ آیت ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے بارے میں اتری ہے۔ جیسے کہ میں نے وہ روایت جمعہ کے اندر بھی ذکر کی تھی
کہ جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح تھا ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ، جب سورۃ اللہب اتری تھی ابو لہب کی مذمت اور اس کی لعنت کے متعلق، تو اس پر ابو لہب کو غصہ آیا، تو اس نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کہا تھا کہ میرا اور تمہارا آپس میں گفتگو کرنا اور اکٹھے رہنا حرام ہے کہ جب تک تم محمد رسول اللہ کی بیٹوں کو طلاق نہیں دو گے۔ اب نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ دونوں بیٹے آئے اور حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دی، اور اس موقع پہ عتبہ نے طلاق دی، اور طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ میں نے جمعہ کے اندر جو روایت آپ کے سامنے ذکر کی تھی، وہاں پر یہ میں نے روایت ذکر کی جو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا منہ کر کے تھوکا بھی صحیح، یہ حضور کی شان میں بہت بڑی گستاخی۔ اور جو امام ابن منذر نے اس روایت کو نقل کیا، اس میں ایک اور بات ذکر کی کہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنا بیٹی کو طلاق دی تو حضور پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور حضور کا کرتا مبارک بھی اس نے پھاڑا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس پر غصہ آیا اور حضور نے اس کو بد دعا دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ لہٰذا پھر وقت آیا کہ جب مکہ کے مشرکین لوگ ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک جگہ پر انہیں پڑاؤ کیا، رات ہو گئی، تو وہاں پر انہوں نے جب پڑاؤ کیا تو ابو لہب کے دل کے اندر یہ باتیں تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، لہٰذا میرا بیٹا اس بد دعا سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس کے دل کے اندر یہ کھٹکا تھا، تو اس نے سارے قافلے والوں سے کہا کہ ایسا کرو، تم سارا سامان ایک جگہ رکھ کے ڈھیر بنا دو اور اس سامان کے ارد گرد سو جاؤ اور میرے بیٹے کو اس کے اوپر سلا دو۔ اس کے دل میں خدشہ تھا کیونکہ وہاں پر ایک راہب رہتا تھا، اور اس نے آ کر ان کو بتایا تھا کہ بھائی یہاں پر جنگل کے درندے شیر اور چیتے وغیرہ آتے رہتے ہیں، اپنا خیال کرنا۔ تو اس کے دل میں یہ خیال تھا، اس نے کہا چلو میں اپنے بیٹے کو اس ڈھیر پر سلا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درندہ میرے بیٹے پر حملہ نہ کر دے۔ اب کیا ہوا، رات کا وقت تھا، ایک شیر جنگل سے نکلا اور اس نے پورے قافلے والوں کے چہروں کو سونگا، اور سونگتے ہوئے اس نے ڈھیر پر چھلانگ لگائی، اور وہاں پر ابو لہب کا بیٹا سویا ہوا تھا، اور اس پر حملہ کر اس کو چیر پاڑ دیا اور اس کو مار کے چلا گیا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی وہ بد دعا کہ ہلاکت اپنا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے، لہٰذا اللہ نے اس کتے کو مسلط کر دیا، اور اللہ نے اسی کے بارے میں یہ آیت اتاری کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ مارا جائے انسان ہلاک اور برباد ہو جائے کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ابو لہب پر کتنی اللہ کی نعمتیں، ویسے تو ہر انسان پر اللہ کی نعمتیں، لیکن ابو لہب کے دو بیٹوں کا رشتہ جڑ رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کوئی تھوڑی نعمت نہیں تھی، یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ جس کا رشتہ نبی کے ساتھ جڑ جائے، لیکن انہوں نے اس نعمت کو ٹھکرایا۔ آپ علیہ السلام یہ ابو لہب کی رشتہ داری، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، لہٰذا اس نے ہر لحاظ سے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اس آیت کے ذریعے سے اپنی لعنت اتار رہے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے، لعنت ہو ایسے انسان پر جس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ من ای شیء خلق، اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز کے اندر، سوالی انداز کے اندر انسان سے پوچھا کہ من ای شیء خلق، کہ انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ اللہ سوال کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ سوال کرنے کا مقصد، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو اپنی بات منوانا مقصود ہے، کہ انسان خود مان جائے، انسان خود آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، انسان اپنی زبان سے بول دے۔ پھر اللہ نے خود بتا دیا کہ من نطفۃ خلقہ، کہ انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی تخلیق ہے۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اللہ رب العزت جب انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرماتے ہیں اس میں نطفے کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ انسان جب اپنی اصل پر غور کرے کہ میرا اصل کیا ہے، میں کس مادے سے تیار ہوں، جب انسان اپنی اصل پر غور کرے گا تو انسان کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اس لیے کہ انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، ناشکریاں کرتا ہے۔ اللہ نے بتایا انسان اپنی اصل پر غور کر، جب انسان اصل پہ غور کرے گا اب اس کا سر شرم سے جھکے گا، میری تو پیدائش گندے نطفے سے، میں تو تیار ہوا بھی ایک گندے نطفے سے ہوں، لہٰذا پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان غور کر، نطفے سے میں نے تیار کیا، فقدرہ، پھر ایک انداز سے بنایا۔ انداز کیا؟ اللہ نے نطفے سے ہمارا وجود بنایا، ہماری شکل بنائی، اور یہ شکل ایسے انداز سے بنائی کہ ہمیں بھی اپنی شکل خوبصورت لگتی ہے۔
اللہ رب العزت اگر چاہتے ہماری ان دو آنکھوں کو یہاں پر لگانے کی بجائے یہاں پر بھی تو لگا سکتے تھے نا. یہ ایک آنکھ آگے اور ایک پیچھے بھی تو لگا سکتے تھے نا. ان دو کانوں کو یہاں پر لگانے کی بجائے کسی اور جگہ پر بھی تو لگا سکتے تھے. ان دو بازو کو یہاں پر لگانے کی بجائے کسی اور جگہ پر بھی تو لگا سکتے تھے. ایک انداز سے بنایا اور ایسا انداز جو انسان کو خود اچھا لگتا ہے. جب انسان اپنی شکل کو، اپنے چہرے کو، اپنے جو ہے نا جسم کو کسی شیشے میں دیکھتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اسی شکل میں خوبصورت لگتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے جو خوبصورت ڈھانچہ بنایا ہے نا وہ انسان کا بنایا ہے. انسان کا خوبصورت ڈھانچہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچہ، سب سے زیادہ خوبصورت تقویم انسان کی ہے. یہ مطلب ہے کہ میں نے تمہیں نطفے سے بنایا لیکن انداز کتنا خوبصورت رکھا تمہارا. تمہاری آنکھیں جہاں خوبصورت لگتی تھی وہیں پر رکھی، جہاں تمہارے کان خوبصورت لگتے تھے وہیں پر لگائے، جہاں تمہارے ہونٹ، تمہاری ناک، تمہارا وجود خوبصورت لگتا تھا تمہیں ایسا بنا دیا. یہ اللہ رب العزت کی نعمت، لہذا انسان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک تفسیر تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ فقدر ایک انداز سے بنایا. دوسری تفسیر مفسرین نے فرمایا کہ من نطفۃ خلقہ فقدر، انسان کو نطفے سے بنایا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، اس کا اندازہ لگایا. کیا اندازہ لگایا؟ کہ انسان نطفے سے ماں کے رحم میں تیار ہوا، پورا وجود جب تیار ہوا پھر اس کے لیے اندازہ لگایا 4 چیزوں کا. کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا. انسان ابھی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی ہوگی، انسان کا رزق کتنا ہوگا، انسان کا عمل کتنا ہوگا، انسان نیک بخت ہوگا یا انسان بدبخت ہوگا. یہ فرشتہ اس وقت انسان کے لیے لکھ دیتا ہے اے انسان میں نے تمہیں نطفے سے بنایا اور پھر تیری زندگی کا اندازہ بھی لگا دیا کہ تو کیسا انسان ہے، کہ تیری شکل میں نے بنائی اور تیرا عمل بھی بتا دیا، تیرا رزق بھی بتا دیا، تیری زندگی بھی سب کچھ بتا دی. لہذا جس رب نے تیری زندگی کے اندازے بھی لگائے، تجھے انداز سے پیدا بھی کیا، پھر اس رب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. ثم السبیل یسرا، پھر فرمایا کہ تیرا راستہ بھی آسان کر دیا. تیرا راستہ آسان کی، اس راستے سے کون سا راستہ مراد ہے؟ اس کے متعلق بھی 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ انسان تیار ہوتا ہے ماں کے رحم میں، ماں کے رحم میں نطفہ اور پھر وہ لوتھڑا گوشت کا اور پھر جو ہے نا اس پر ہڈی اور سارا نقشہ بنتا ہے. پھر ماں کے رحم سے جو باہر نکلنے کا راستہ، اللہ فرماتے ہیں باہر نکلنے کے راستے کو میں نے آسان کر دیا. کہ انسان کا وجود کتنا ہوتا ہے اور ماں کے رحم سے نکلنے کا راستہ کتنا ہوتا ہے، اللہ نے اس راستے سے انسان کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ انسان ماں کے رحم سے باہر آیا. یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے تمہارے وجود کو بنایا اور ماں کے رحم سے نکلنے کا راستہ بھی آسان کر دیا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمہاری دنیا کا راستہ آسان کیا، کہ تم دنیا کے اندر آئے، اب تم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد کیا کرنا تھا، انسان کے لیے راستے آسان کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل کے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. انسان کو اللہ نے مال عطا فرمایا، انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈر پیدا کیا، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا. جب وہ نیکی کی طرف آیا تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ نے نیکی کی طرف آنے کے راستے اور آسان کر دیے. اب اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو گیا. لیکن فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا، اللہ کے راستے مال خرچ نہیں کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ نے اس کے راستے تنگ کر دیے. اب لہٰذا وہ جنت کی طرف نہیں جا سکتا، وہ کون سے راستے پر جائے گا؟ جہنم کے راستے پر جائے گا. یہ مطلب ہے انسان میں نے تجھے ماں کے رحم سے باہر نکالا، پھر میں نے تیرے لیے جنت کے جانے کا راستہ بھی آسان کر دیا. وہ آسانی کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے سردار نے ایک دعوت کی، حضور مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں. کسی قوم کے سردار نے ایک دعوت کی اور دعوت کی کہ اپنے گھر کے اندر ایک کھلا دسترخوان لگایا اور ایک شخص کو حکم دیا جا بھی تو لوگوں کو دعوت دے کے آ کہ میرے گھر کا کھانا کھائیں. فرمایا کہ اس نے کھلے عام اعلان کیا، لہذا جو شخص اس کے اعلان پر اس دعوت پر آیا اس نے کھانا کھایا، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، لہذا اس کو سکون ملا اور دعوت کرنے والا بھی اس سے خوش ہو گیا کہ میری دعوت پر لوگ آ گئے. اور فرمایا کہ جو لوگ اس کی پکار نہیں سنتے، جس نے پکارا تھا آ جاؤ بھی کھانا کھا لو، جو لوگ اس کی پکار کو نہیں سنتے، نہ وہ کھانے پر جاتے ہیں، نہ دسترخوان پر جاتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں. اور فرمایا جس نے بلایا تھا اس سے بھی جو ہے نا وہ شخص اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ان لوگوں سے جو اس کی دعوت پر نہیں آتے. فرمایا کہ اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا، لہذا اللہ نے ایک دسترخوان لگا دیا انسانوں کے لیے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے آ کر اس دسترخوان پر بیٹھنے کی دعوت دی لوگوں کو. وہ دسترخوان اسلام تھا.
فرمایا لوگوں کو اسلام پر آنے کی دعوت دی. اب جو لوگ اس دعوت پر آ گئے, وہ دسترخوان لگانے والا اللہ خوش ہو گیا کہ میرے بلانے والے کی دعوت پر لوگ آ گئے, اور فرمایا جو اس کی دعوت پر نہیں آئے اللہ اسے ناراض ہو گیا. اب مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ اس دائی کی دعوت پر آئیں گے ان کے لیے راستہ آسان ہو گیا, اور جو اس کی دائی کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے ان کے لیے راستہ مشکل ہو گیا. اب انسان کو حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے تمہارے لیے جنت کے جانے کے راستے آسان کر دیے. ثم اماتہ فاقبرہ, اللہ کی ایک اور نعمت, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پھر موت دی, ماں کے رحم میں تیار کیا, پھر نکلنے کا راستہ آسان بنایا, پھر اس کے بعد تمہیں موت دی. ماں کے رحم میں تیار کرنا بھی اللہ کی نعمت, پھر اس کے لیے انداز لگانا بھی نعمت, پھر ماں کے رحم سے باہر نکلنا بھی نعمت, پھر ساری زندگی نعمت, پھر موت بھی ایک نعمت ہے. اب آپ کہیں کہ موت کیسے نعمت ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث آپ مشہور سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو موت ہے نا یہ مومن کے لیے تحفہ ہے, یہ مومن کے لیے تحفہ ہے. کیسا تحفہ ہے؟ اس لیے کہ موت رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے, موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے, تو یقیناً جو مومن ہے اس کے لیے موت تحفہ ہے. اور فرمایا کہ فاقبرہ, پھر اللہ نے اسے قبر بھی عطا فرمائی. اب آپ دیکھیں بہت سے ایسے غیر مسلم لوگ ہیں جو اپنے میت کو جلا دیتے ہیں, راکھ بنا دیتے ہیں, درندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں. ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا, کہ مجھے موت جیسی نعمت اپنی ملاقات کا ذریعہ عطا فرمایا, اور پھر میرے میت کو, میرے وجود کو حکم دیا اس کو قبر کے اندر چھپا دیا جائے. تو موت بھی نعمت اور قبر بھی نعمت ہے. اگر مومن سچا ہے, دل کا سچا ہے, تو اللہ رب العزت موت کے بعد فوراً اپنی ملاقات کرا دیتے ہیں. انسان مرتے اللہ سے جو ہے نا ملاقات کرتا ہے, لہٰذا انسان کو پھر اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ثم اذا شاء انشرہ, پھر اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں قبر سے دوبارہ زندہ کروں گا, دوبارہ نکالوں گا. یہ دوبارہ زندہ کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے. یقین اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بھیجا تھا, اگر اللہ دوبارہ زندہ نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ ظالم اور مظلوم کا فیصلہ ہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا, ایک انسان ہمیشہ شکر ادا کرتا رہتا اور ایک انسان ہمیشہ ناشکری کرتا, دونوں کا فیصلہ نہ ہوتا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اللہ نے اس فیصلے کے لیے قیامت کے دن کو بنایا. پھر میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. کلا لما یقض ما امرا, فرمایا ہرگز ایسا نہیں کہ انسان کو جس بات کا حکم دیا گیا تھا نا, لیکن انسان نے اس کو پورا نہیں کیا. اب وہ کس چیز کا انسان کو حکم دیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ نے جو انسانوں سے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا تھا نا, تمام روحوں کو جمع کیا تھا اور اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ قالوا بلا وربنا, تمام روحوں نے جواب دیا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. جب انسان کا وجود نہیں بنا تھا اللہ نے روحیں بنائی تھی, تو سب نے رب سے یہ وعدہ کیا, لیکن اللہ فرماتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کو پورا نہیں کیا, گویا کہ اللہ کی ناشکری ہو گئی. اس لیے انسان کو اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ, مارا جائے انسان کہ انسان اللہ کی ناشکری کی. اللہ سے وعدہ بھی کیا اور پھر وعدے کو ٹھکرا بھی دیا. دنیا میں آیا انسان اللہ کا منکر ہو گیا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے سمجھنے کی توفیق